نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہیں۔ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اور غزوہ بدر میں شدید زخمی ہو کر کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی فضل و کمال کی مالک تھیں۔ ان کے بارے میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتی اور رات میں عبادت کرتی تھیں اور آخر تک ان کا روزہ رکھنے کا عمل جاری رہا۔ اختلاف سے بڑی نفرت کرتی تھی۔ دجال اور اس کے فتنے سے بہت ڈرتی تھی۔ انہیں علم حدیث و فقہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ حدیث کی کتابوں میں ان سے 60 حدیثیں بیان کی گئی ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شعبان سن 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ چہرے انور کی برکت سے سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، اگر نماز میں کوئی فرض بھولے سے بھی چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح نہ ہوگی بلکہ اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نماز کے بعد دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر و فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ 2 رخ پن پر وعید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس کے 2 چہرے ہیں قیامت کے دن اس کی 2 زبان آگ کی ہوگی۔ فائدہ، دنیا میں 2 چہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے کچھ کہے اور دوسرے کے سامنے کچھ اور بات کرے تاکہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے عبید بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ اس وقت وہ بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا دنیا قطع تعلق کا اعلان کر رہی اور تیزی کے ساتھ منہ موڑ کے کر بھاگ رہی ہے۔ دنیا کا صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ پینے کے بعد برتن کی تلی میں رہ جاتا ہے، اسی کو دنیا والے پی رہے ہیں اور تم کو دنیا سے اس جہاں کی طرف جانا ہے جو لازوال ہے، لہٰذا تم اپنے ساتھ ایسی چیز لے کر جاؤ جو وہاں کے اعتبار سے بہتر ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ نافرمانوں کی ایک دوسرے پر لعنت۔ قرآن میں ہے جب وہ نافرمان سردار لوگ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے اور تمہارے ساتھ گسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ وہ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تم ہی تو مصیبت ہمارے آگے لائے۔ اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بڑوں کی بات مان کر کفر کیا ہوگا کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کندھے، حلق درد اور سر کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گردن کی
دونوں جانب کی رگوں میں اور مونڈھے میں پچنا یعنی کپنگ لگوایا کرتے تھے۔ فائدہ: مونڈھوں میں پچنا کندھے اور حلق کے درد کے لیے مفید ہے، اور گردن کی دونوں جانب کی رگوں میں پچنا سر کی بیماریوں اور چہرہ، زبان، آنکھ، کان، ناک کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: پابندی سے قرآن کی تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو۔ اللہ کی قسم، قرآن اس سے بھی جلد بھاگتا ہے جتنا جلد اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔